اور بدل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مبدل منہ موجود نہ بھی ہو تب بھی بدل پر عمل کرنا، مبدل منہ موجود بھی ہو اس پر عمل کرنا ممکن بھی ہو تب بھی بدل پر عمل کرنا جائز ہے۔ کوئی عذر مانے نہیں، نہ ہی سردی ہے نہ بیماری ہے، ویسے بس دل چاہا مستی ہے۔ پہلے وضو کر کے پاؤں دھو کر اس نے موزے پہنے ہوئے تھے، اب وضو اس نے توڑ دی ہے، اب دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے، پاؤں نہیں دھونا چاہتا، مسح کر سکتا ہے جبکہ پورے اعضاء اس نے دھو لیے، بس پاؤں نہیں دھونا چاہتا، مسح کرنا چاہتا ہے، کوئی عذر بھی مانے نہیں ہے، مسح کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ مسافر بھی نہیں ہے، مقیم ہے، پانی بھی گرم ہے، پھر بھی نہیں کرنا چاہتا، مرضی ہے۔ معلوم ہوا یہ ہے بدل، مبدل منہ کے ہوتے ہوئے بدل پر عمل کرنا جائز، لیکن اصل کے ہوتے ہوئے خلیفہ پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے بدل کو لے کر خلیفے پر اعتراض کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے مسح علی الخفین کو لے کر تیمم پر اعتراض کرنا درست نہیں، بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ چونکہ یہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے، اس لیے وضو میں پورے چہرے کو دھویا جاتا ہے، سارے ہاتھ کو دھویا جاتا ہے، اس لیے مسح میں بھی پورے چہرے پر مسح ہوگا اور پورے ہاتھ کا مسح ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے یہ با یہاں زائد ہے، با کیا ہے؟ زائد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مشہور حدیث بھی ہے، وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تیمم کے بارے میں کہ یکفی کا ضربتانی، تیمم میں آپ کے لیے 2 ضربے کافی ہیں، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للذراعین، ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب ہاتھوں کے لیے ہے۔ لہذا چہرے سے مراد کل چہرہ ہے اور ید سے مراد کل ید ہے۔ اس لیے اس مشہور روایت کی سے بھی پتہ چلا کہ مسح پورے چہرے پر ہے، پورے ہاتھوں پر ہے۔ یہ حدیث مشہور ہے اور حدیث مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے۔ تو آیت کا تقاضا، با کا تقاضا تو یہی ہے کہ باز چہرہ اور باز ید ہو، لیکن اس حدیث مشہور سے پتہ چلا کہ نہیں، کل چہرہ ہے، پورا چہرہ ہے اور کل ید مراد ہے۔ اگرچہ اس روایت پر محشی نے اعتراضات نقل کیے ہیں، یہ روایت اس روایت کو مسترب قرار دیا ہے، اس پر بہرحال اعتراضات ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آگے بھی اعلیٰ آتی ہے الزام کے لیے، اعلیٰ کا کلمہ للالزام، الزام کے لیے ہے۔ شارح نے مصنف نے کہا کہ اعلیٰ لازم کرنے کے لیے، الزام کے لیے آتی ہے، لیکن شارح کہتے ہیں نہیں، اس سے مصنف کے اس تعبیر سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ کا حقیقی معنی الزام ہے، حالانکہ یہ الزام والا معنی اس کا حقیقی نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ اصل میں آتا ہے استعلاء کے لیے، اعلیٰ آتا ہے استعلاء کے لیے۔ پھر استعلاء کی 2 قسمیں ہیں، 2 فرد ہیں، چاہے وہ استعلاء حقیقی ہو یا استعلاء حکمی ہو۔ استعلاء حقیقی جیسے کہ کوئی آدمی، استعلاء کہتے ہیں اپنے آپ کو بلند سمجھنا، لہذا استعلاء حقیقی جیسے کہ زید علی السطح، زید چھت کے اوپر ہے، تو زید کا چھت کے اوپر ہونا یہ حقیقتاً ہے۔ اور یا کہ وہ استعلاء حکمی ہو، جیسے کہ کہتے ہیں علیہ دیون یا علیہ 1000 درہم، میرے اوپر دین لازم ہے، تو یہ دین اس کے اوپر گویا کہ اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، کہتے ہیں اس کے اوپر قرضے چڑھ گئے، تو قرضے تو نظر نہیں آتے اس کے سر کے اوپر، بوجھ تو نظر نہیں آتا اس کے اوپر، حکمن ہے۔ اس لیے اعلیٰ کا جو الزام والا معنی ہے یہ استعلاء کے 2 فرد میں سے ایک فرد ہے، یہ حقیقی معنی اعلیٰ کا نہیں ہے۔ اعلیٰ اصل کے معنی کے اعتبار سے استعلاء کے لیے آتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہے لہو علیہ 1000 درہم، تو اس پر 1000 بطور دین کے لازم ہو جائیں گے، 1000 دین کی ادائیگی اس پر کیا ہو جائے گی؟ ادائیگی اس پر واجب ہو جائے گی بطور دین کے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ متصلاً کہے لہو علیہ 1000 درہم ودیعۃ، تو اب دین نہیں ہوگا، اب ودیعت امانت بن جائے گی۔ پہلے ادائیگی لازم تھی، الزام والا معنی ختم نہیں ہوا، الزام والا معنی موجود ہے
اس لیے پہلے ادائیگی واجب تھی، لازم تھی، اب وہ ادائیگی لازم نہیں بلکہ حفاظت لازم ہو جائے گی، کیونکہ دین کی حفاظت لازم ہے، ادائیگی لازم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ودیعتاً کا لفظ جب اس کے ساتھ مل جائے تو یہ بیان تغییر بن جائے گا، بیان تغییر۔ دیکھو اول کلام سے بطور دین کے 1000 لازم ہو رہی تھی، لہو علیہ 1000 درہم، تو اس سے دین کے طور پر 1000 لازم ہو رہی تھی۔ جو ہی ودیعتاً کہا تو آخر کلام نے اول کلام کو دین سے ودیعت کی طرف تبدیل کر دیا، اس لیے یہ ودیعتاً بیان مغیر بن جائے گا اور یہ بیان تغییر ہوگی۔ اس لیے متصلاً تو درست ہوگی، منفصلاً درست نہیں، متصلاً درست ہوگی، منفصلاً درست نہیں۔ یہ علا کا لفظ جب معاوضات محضہ میں داخل ہو، ایسے معاوضات میں داخل ہو جو خالص معاوضہ ہے، جس میں عوض اصلی ہوتا ہے، اگر اس میں یہ علا کا لفظ داخل ہو جائے تو یہ با کے معنی میں ہوگی۔ کس کے معنی میں؟ با کے معنی میں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کہے دوسرے کو بعت ھذا او آجرت ھذا، میں نے اس چیز کو اجارے پر دیا، او نکحتھا، میں نے اس عورت سے نکاح کیا، علی 1000 درہم، علی 1000 درہم، میں نے اس چیز کو بیچا علی 1000 درہم، یہ علی با کے معنی میں ہے، اس لیے کہ یہ بے، اجارہ، نکاح یہ معاوضات مالیہ میں سے ہے، معاوضات میں سے ہے، معاوضات محضہ ہے، خالص معاوضہ میں سے ہے، یعنی اس کے مقابلے میں عوض کا ذکر کرنا اصل ہے، یہ عوض سے کبھی خالی نہیں ہو سکتا، اس میں عوض ذکر کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر معاوضات محضہ میں علا کا لفظ داخل ہو اور استعمال ہو تو وہ علا با کے معنی میں ہوتا ہے۔ کس کے معنی میں؟ با کے معنی میں۔ جب با ہوگا تو وہ سمن بنے گی اور اس کا ادا کرنا اس پر واجب ہوگا، لہذا 1000 کی ادائیگی لازم ہوگی بطور سمن کے۔ لیکن اگر ایسی چیز پر داخل ہو کہ جو معاوضات محضہ میں سے نہ ہو، جیسے کہ طلاق ہے، جیسے کہ عتاق ہے، تو الطلاق اور عتاق یہ دونوں معاوضات مالیہ میں سے نہیں ہے، اصل ان میں یہ ہے کہ بلا عوض کے ہو، بلا مال کے ہو، عوض ہونا اس میں عارض ہے، اصل نہیں ہے۔ لہذا اگر طلاق میں یا عتاق میں لفظ علا آ جائے تو آیا یہاں یہ علا بھی با کے معنی میں ہوگی یا نہیں، یہ عوض بنے گی نہیں بنے گی، اس میں اختلاف ہے۔ صاحبین حضرات فرماتے ہیں جیسے معاوضات خالصہ اور محضہ میں جب علا آ جاتی ہے تو وہ علا با کے معنی میں ہوتی ہے، اور وہ جس پر داخل ہو وہ اس کے لیے سمن بنتی ہے، عوض بنتی ہے۔ ایسے ہی اگر طلاق اگرچہ اصل اس میں مال نہیں ہے، مال جو عوض ہے وہ اس میں اصل نہیں ہے، طلاق بلا مال اصل ہے، لیکن جب علا آ جائے اس میں تو یہ پھر معاوضات مالیہ کی طرح ہو جاتا ہے، اس لیے یہ علا بھی با کے معنی میں ہوگا۔ لہذا اگر کوئی عورت شوہر کو کہہ دے طلقنی ثلاثا علی 1000 درہم، علی 1000 درہم، صاحبین حضرات فرماتے ہیں دیکھو طلاق میں علا کا لفظ آ گیا تو طلاق تو اگرچہ اصل اس میں بلا عوض اور مال کے ہونا ہے، لیکن جب یہاں مال کا ذکر آ گیا اور علا ذکر ہو گیا تو یہ علا با کے معنی میں ہوگا، اور جب با ذکر ہوتی ہے طلقنی ثلاثا ب1000 درہم تو با کی صورت میں بالاتفاق یہ 1000 اس کے لیے عوض بنتا ہے، لیکن جب علا ذکر ہو تو آیا یہ بھی عوض ہے یا نہیں، با کے معنی میں ہوگا یا نہیں؟ صاحبین حضرات کے فرماتے ہیں کہ یہ علا بھی با کے معنی میں ہے اور عوض بن جائے گا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، طلاق میں چونکہ اصل بلا مال ہونا ہے، یہ معاوضات مالیہ میں سے ہے نہیں، معاوضات محضہ میں سے نہیں ہے، اس کے بدلے میں عوض کا ذکر کرنا اصل نہیں، اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ با، یہ جو یہاں علا آئی ہے یہ با کے معنی میں نہیں بلکہ یہ شرط کے معنی میں ہوگی۔ کس کے معنی میں ہوگی؟ شرط کے معنی میں ہوگی۔ صاحبین حضرات کے نزدیک یہ علا با کے معنی میں ہے، تو طلقنی ثلاثا علی 1000 درہم یہ ب1000 درہم کی طرح ہے، اور ب1000 درہم کی صورت میں بالاتفاق 1000 عوض کے طور پر لازم، لہذا صاحبین حضرات فرماتے ہیں یہ 1000 عورت پر بطور عوض کے لازم ہوں گے،
اب اگر شوہر 3 طلاقوں میں سے 3 نہ دے بلکہ 1 طلاق دے دے تو پھر عورت پر بھی 3000 میں سے 1000 عوض میں لازم ہوں گے. 1000 کیا ہو جائیں گے؟ لازم ہو جائیں گے. اس لیے کہ عوض کے اجزاء یہ معوض کے اجزاء پر منقسم ہوتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں. عوض کے اجزاء معوض کے اجزاء پر منقسم ہوتے ہیں. اگر معوض میں سے 1 آ جائے تو پھر عوض وہ جو عوض ہوتی ہے وہ تقسیم ہو جائے گی اس کے مقابلے میں اور معوض پر تقسیم ہو جائے گی. طلاق عورتیں 3 مانگی تھی، 1000 وعدہ کیا تھا، 1000 عوض ذکر کیا، لیکن اگر شوہر 1 طلاق دے دے تو پھر چونکہ معوض تقسیم ہو گئی تو عوض بھی تقسیم ہو جائے گی معوض پر اور 1000 میں سے 1 ثلث واجب ہوگا. 1000 میں سے 1 ثلث واجب ہو جائے گا اس کے عوض میں. اس لیے کہ عوض کے اجزاء معوض کے اجزاء پر کیا ہوتے ہیں؟ تقسیم ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں با کا لفظ ذکر ہو پھر تو عوض ہے، لیکن جہاں با نہ ہو علا ہو تو پھر علا چونکہ طلاق میں داخل ہے اس لیے اس کو ہم عوض کے معنی میں نہیں بنائیں گے بلکہ شرط کے لیے. اور علا شرط کے معنی میں آتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبایعنک علی الا یشرکن باللہ لا یشرکن باللہ شیئا. یہ عورتیں آپ کے ہاتھ بیعت کرے گی اس شرط پر، علی الا یشرکن، یہاں علا ہے اور شرط کے معنی میں، اس شرط پر بیعت کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی. تو یہاں علی شرط کے لیے ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں غیر معاوضات مالیہ نہ ہو، معاوضات محضہ نہ ہو تو وہاں اگر علی کا لفظ آ جائے تو وہ بھی شرط کے معنی میں ہوگی، وہ با کے معنی میں نہیں. اور دونوں میں مناسبت بھی موجود ہے. علی استعلاء کے لیے آتا ہے، علی استعلاء کے لیے، اور جو چیز دوسرے کے اوپر ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ لازم ہوتی ہے، اور شرط میں بھی جزا شرط کے لیے لازم ہوتی ہے. تو دونوں میں مناسبت بھی پائی جاتی ہے. جب مناسبت پائی جاتی ہے اور یہ شرط کا معنی میں مناسبت زیادہ ہے، شرط کی مناسبت علی کے ساتھ بنسبت با کے زیادہ ہے، با میں بھی وہ ہے مناسبت ہے علی کے ساتھ، اس لیے کہ با بھی الصاق کے لیے ہے. تو جیسے علی الزام کے لیے ہے، ایک چیز دوسرے شے کو لازم ہوتی ہے، الصاق میں بھی ایک شے دوسرے کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، لازم ہوتی ہے. تو دونوں میں الصاق اور چمٹنا پایا جا رہا ہے. اس لیے جیسے صاحبین حضرات نے لیا ہے علی کو با کے معنی میں، ان میں بھی مناسبت ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علی شرط کے معنی میں ہوگی تو ان میں بھی مناسبت موجود ہے. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ علی کو شرط کے معنی میں لینا یہ زیادہ قریب ہے بنسبت با کے معنی میں. لہذا امام صاحب کے نزدیک اگر شوہر عورت نے کہہ دیا طلقنی ثلاثا علی 1000 درہم تو یہ 1000 کیا بن جائے گی اس کے لیے؟ علی شرط کے لیے نا، یہ 1000 شرط بن جائے گی. اور طلقنی ثلاثا کیا بن جائے گی؟ مشروط. وہ کیا بن جائے گی؟ مشروط. تو 1000 شرط ہوگی یا طلاق شرط ہوگی؟ عورت کیا چاہتی ہے؟ پیسے پہلے دینا چاہتی ہے یا طلاق پہ نہ لینا چاہتی ہے؟ عورت پہلے پیسے نہیں دینا چاہتی. عورت کہتی ہے خدا کے واسطے 3 دے دو تو آپ کو 1000 میں دے دوں گی. آیا عورت پہلے پیسے دینے پر راضی ہے؟ نہیں، پہلے طلاق لینا چاہتی ہے، دلوانا چاہتی ہے. پہلے طلاق دلوانا چاہتی ہے پھر پیسے دینا چاہتی ہے. اور اگر علی کو ہم شرط کے معنی میں لیں گے تو شرط تو پہلے پائی جاتی ہے. ان دخلت الدار فانت طالق، شرط پہلے ہوگی جزا بعد میں. ان میں تعاقب ہوتا ہے، معاقبہ ہوتی ہے، پہلے شرط پھر جزا. تو اس کا مطلب ہے کہ عورت پر پہلے 1000 لازم ہو گئے پھر طلاق ہوگی، حالانکہ عورت پہلے طلاق لینا چاہتی ہے پھر پیسے دینا چاہتی ہے. اس لیے یہاں پر اس کلام میں قلب ہے. اس کلام میں کیا ہے؟ قلب ہے. اس لیے اعلیٰ شرط کے لیے ہے، لیکن یہ 1000 شرط نہیں بلکہ یہ مشروط ہے اور طلاق شرط ہے. یہ مشروط ہے اور طلاق شرط ہے. عورت 3 طلاقوں کے شرط پر 1000 دینا چاہتی ہے، لہذا یہ 1000 مشروط اور طلاق. لہذا اگر شوہر 1 طلاق دے دے
تو عورت پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، عورت پر کچھ بھی واجب، اس لیے کہ یہ عوض نہیں ہے، یہ شرط ہے، اور شرط کے اجزاء مشروط کے اجزاء پر تقسیم نہیں ہوتے، شرط کے اجزاء مشروط کے اجزاء پر منقسم نہیں ہوتے، تقسیم نہیں ہوتے۔ دیکھو طلاق یہ شرط بن گئی، اور 1000 کیا بن گئے؟ مشروط۔ طلاق شرط ہے، شرط پہلے ہوتی ہے، مشروط بعد میں ہوتی ہے۔ لیکن جب عورت شوہر نے ایک طلاق دے دی تو دیکھو شرط کا ایک جز پایا گیا، مشروط کا بھی ایک حصہ پایا گیا، ابھی باقی 2 طلاقیں باقی ہے، ابھی مشروط وہاں شرط پائی نہیں گئی، جبکہ مشروط کا ایک حصہ پایا گیا۔ مشروط کا شرط پر تقدم لازم آئے گا، جبکہ ان میں معاقبہ ہوتی ہے، شرط پہلے جزا بعد میں۔ اور اگر شرط کے اجزاء مشروط کے اجزاء پر منقسم ہو جائیں تو پھر شرط کے کچھ اجزاء، یعنی ایک طلاق تو ہو گئی، اور مشروط کے 1000 اگر 1000 کا ہم ثلث واجب کر دے تو اس مشروط کا جو ایک ثلث واجب ہو گیا، ابھی شرط کے باقی اجزاء باقی ہیں اور مشروط پایا گیا، تو مشروط کا یعنی جزا کا شرط پر تقدم لازم آئے گا، جبکہ جزا شرط پر مقدم نہیں ہوتی۔ اس لیے شرط کے اجزاء مشروط کے اجزاء پر یہ تقسیم نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر شوہر ایک طلاق دے دے تو عورت پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ دیکھو کتاب، وقال الشافعی رحمہ اللہ الباء فی قولہ تعالی وامسحوا برؤوسکم للتبعیض۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وامسحوا برؤوسکم میں جو با ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، بعضیت والا معنی دینے کے لیے ہے۔ فیکون المعنی، پھر آیت کا معنی ہو جائے گا وامسحوا بعض رؤوسکم، والبعض مطلق، اور یہ بعض مطلق ہے، بین ان یکون شعرا، برابر اس بات کے کہ وہ ایک بال ہو، او ما فوقہ، اور یا اس سے زیادہ ہو، اس سے ما فوق ہو، زیادہ ہو، حتی قریب القل، یہاں تک کہ کل کے قریب قریب ہو۔ فعلی ای بعض یمسح، لہذا وہ جس بعض پر بھی مسح کرے گا، یکون آتیا بالمامور بھی، وہ مامور بھی پر عمل کرنے والا ہوگا۔ وقال مالک، اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا انہا صلۃ، یہ بات صلے کے لیے ہے، اے زائدۃ، یعنی زائد ہے۔ فکان المعنی، پھر آیت کا معنی ہو جائے گا وامسحوا رؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ والظاہر منہ الکل، اور ظاہر اس سے یہ ہے کہ سر سے کل سر مراد ہے۔ فیکون مسح کل الرأس فرضا، اس لیے پورے سر کا مسح یہ فرض ہوگا۔ شاعر مصنف کہتے ہیں ولیس کذالک، حالانکہ اس طرح نہیں، اے لیس للتبعیض والزیادت، یہ تبعیض کے لیے نہیں اور زیادت کے لیے نہیں، لأن التبعیض مجاز، اس لیے کہ تبعیض مجاز ہے، فلا یصار الیہ، اس لیے اس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ ولو کان التبعیض حقیقتا، اگر یہ تبعیض بعضیت والا معنی یہ با کا حقیقی ہوتا، وہو موجب من، جبکہ وہ من کا مقتضا ہے، موجب ہے، تو لازم الاشتراک والترادف کلاہما، لازم الاشتراک والترادف، تو اشتراک اور ترادف لازم آ جائے گا۔ وکلاہما خلاف الاصل، اور یہ دونوں کے دونوں خلاف اصل ہے۔ وکذالک الزیادۃ ایضا خلاف الاصل، اسی طرح زیادتی ماننا یہ بھی خلاف اصل ہے۔ بل ہی للالصاق، بلکہ یہ با الصاق کے لیے ہے، حقیقتاً ہے، علی اصل وضعها، اپنے اصل وضع کے اعتبار سے ہے۔ وانما جاء التبعیض فی مسح الرأس، پھر احناف سے سوال ہوا کہ آپ لوگ کیسے بعضیت کے قائل ہو، کہاں سے ثابت کرتے ہو؟ اس کا جواب دے رہے ہیں وانما جاء التبعیض فی مسح الرأس، البتہ یہ جو سر کے مسح میں بعضیت آئی ہے، تبعیض بطریق آخر، دوسرے طریقے سے آئی ہے، کما قال، جیسے کہ مصنف نے کہا لکنھا اذا دخلت فی آلۃ المسح، لیکن جب یہ با یہ مسح کرنے کے آلے میں داخل ہو، کان الفعل متعدیا الی محلہ، تو پھر وہ فعل مسح متعدی ہوگی اپنے محل کی طرف، فیتناول کلہ، اس لیے وہ پورے کے پورے محل کو شامل ہوگی۔ کما اذا قیل، یہ ایسے جیسے کہا جائے مسحت الحائط بیدی، فالحائط
فالحائط محل الفعل، یہ فعل مسح کا محل ہے، ومفعول اور مفعول ہے لہو اس فعل کے لیے، یراد به کلہ اس سے مراد کل محل ہے، والآلۃ والید آلۃ اور ہاتھ یہ آلہ ہے، دخل علیہ الباء اس پر با داخل ہو گئی، یراد بها البعض اس سے مراد بعض آلہ ہے، اذ المعتبر فی الآلۃ اس لیے کہ آلے میں اعتبار ہوتی ہے، قدر اتنی مقدار کا، ما یحصل به المقصود کہ جس سے مقصود حاصل ہو جائے، وَإِذَا دَخَلَتْ فِي مَحَلِّ الْمَسْحِ اور جب یہ با داخل ہو جائے محل مسح میں، بقی الفعل متعدیا الی الآلۃ تو یہ فعل مسح متعدی ہو آلے کی طرف متعدی ہو کر باقی رہ گئی، باقی رہ جائے گی، کما قیل جیسے کہا گیا، کما اذا قیل جیسے کہ کہا جائے مسحت بالحائط، او قیل یا کہا جائے وامسحوا برؤوسکم فحینئذ یکون المسح متعدیا الی الآلہ اس وقت یہ مسح کا فعل متعدی ہوگا آلے کی طرف، فکأنہ قیل گویا کہ کہا گیا مسحت الید بالحائط فیشبہ المحل بالوسائل اس لیے محل یہ وسیلے ذرائع کے اور آلے کے مشابہ ہو گئی، فی اخذ بعضہ اپنے بعض کے لینے میں، فلا یقتضی استیعاب الراس اس لیے یہ مسح کا فعل یہ پورے سر کے استیعاب کا تقاضا نہیں کرے گی، وانما یقتضی الصاق الآلۃ بالمحل البتہ یہ فعل آلے کا محل کے ساتھ الصاق اور چپکانے کا ملانے کا تقاضا کرے گی، وذالک لا یستوجب الکل عادتاً اور یہ آلے میں پورے کے پورے کو واجب نہیں کرتا عادتاً، فصار المراد به اکثر الید اکثر الید اس لیے ہاتھ سے مراد اکثر ید مراد ہو گیا، وذالک اور وہ اکثر ید مقدار ثلاث اصابع 3 انگلیوں کی مقدار ہے، لأن الاصابع اصل فی الید اس لیے کہ انگلیاں یہ ہاتھ میں اصل ہے، والکف تابع اور کف تابع ہے، والثلاث اکثرها اور 3 انگلیاں یہ اکثر ید ہے، فاقیم مقام الکل اس لیے ان تینوں کو کل کے قائم مقام بنا دیا گیا، فصار التبعیض مرادا بهذا الطریق تو یہ باز سر کا مسح مراد ہو گیا اس طریقے سے، لا کما زعم الشافعی رحمہ اللہ نہ کہ اس طریقے سے جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے گمان کیا، من ان الباء للتبعیض کہ با تبعیض کے لیے ہے۔ شارح کہتے ہیں ھذا احدى روایتي ابی حنیفہ رحمہ اللہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی 2 روایتوں میں سے ایک روایت ہے، ولم يتعرض للروایت الاخرى اور مصنف نے دوسری روایت کے ذکر کے درپے نہ ہوئے، اس سے تعارض نہیں کیا، وہی اور وہ دوسری روایت یہ ہے کہ انہ مجمل یہ آیت مجمل ہے، فی حق المقدار مقدار مسح کے حق میں، لأنہ لم يعلم اس لیے کہ یہ معلوم نہیں ہوا، ان المراد کل الرأس او بعضہ کہ اس سے مراد پورا سر ہے یا بعض ہے، فیکون فعل النبی علیہ السلام تو آپ علیہ السلام کا فعل وہ ہوا اور وہ فعل یہ کہ انہ مسح علی ناسیتہ آپ نے اپنے ناسیہ پر مسح کیا، یہ فعل آپ کا بیانا لہو اس مجمل کے لیے بیان ہو جائے گا، والناسیۃ اور جو ناسیہ ہے ہی مقدار ربع الراس یہ سر کے چوتھائی حصے کے مقدار کو کہتے ہیں، فیکون مسح ربع الراس فرضا اس لیے چوتھائی سر کا مسح یہ فرض ہو جائے گا، سواء کان بثلاث اصابع او کلھا برابر ہے کہ وہ 3 انگلیوں سے ہو یا سب انگلیوں سے ہو، لأن الکلام فیہا طویل یہ لأن کے اوپر چھوٹا سا سواد نظر آ رہا ہے آپ کے نسخوں میں ہے، چھوٹا سا سواد نہیں ہے جی، یہ لأن جار مجرور یہ متعلق ہے لم یتعرض کے ساتھ، ولم یتعرض للروایت الاخرى مصنف نے دوسری روایت کے ذکر کے درپے نہ ہوئے، تعارض نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ لأن الکلام فیہا طویل اس لیے کہ اس میں گفتگو کلام بڑی طویل ہے، یعنی اس پر اعتراضات ہیں، پھر اعتراضات ہوا تیمم کے مسئلے کو لے کر اعتراض کیا گیا، اس کا جواب دے رہے وَإِنَّمَا يَثْبُتُ اسْتِعَابُ مَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ چہرے اور ہاتھ کے مسح کا استیعاب جو ثابت ہوتا ہے فی التیمم میں لقولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فرمان فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ میں یہ جو استیعاب
استیعاب وجہ اور ید جو ثابت ہوتا ہے لأنہ اس وجہ سے لأنہ خلف عن الوضوء اس لیے کہ وضو کا خلیفہ ہے فیعامل معاملته اس لیے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا اس کے ساتھ اسی کا جیسا معاملہ کیا جائے گا وضو والا معاملہ فی الوجہ والید چہرے میں اور ہاتھوں میں. دیکھو وہاں پاؤں کا دھونا وضو میں پاؤں کو دھویا جاتا ہے تیمم میں پاؤں کا دھونا ساقط ہو گیا وضو میں مسح کیا جاتا ہے تیمم میں مسح ساقط ہو گیا. کیا مسئلہ ہے اس میں مسح کیا ہو گیا ساقط ہو گیا. دو چیزیں ساقط ہو گئی اور دو چیزیں باقی رہ گئی تیمم میں لہذا جب دو باقی رہ گئی تو کامل باقی رہے گی. اس لیے بعض نے ضابطہ لکھا ہے لأنہ ما بقی کاملا اس لیے جو تیمم میں وضو سے باقی رہ گیا تو کامل باقی رہے گا وما حذف کاملا اور جو محذوف ہو گیا وہ کامل محذوف ہو گیا. دوسری وجہ وَلِأَنَّهُ يَثْبُتُ الْإِسْتِعَابُ فِيهِ بِالسُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ اور اس وجہ سے کہ دے دو بھائی روئی آپ نے ڈاکٹروں نے کر کوئی وَلِأَنَّهُ اس وجہ سے يَثْبُتُ الْإِسْتِعَابُ يَثْبُتُ الْإِسْتِعَابُ یہ استیعاب ثابت ہوتا ہے چہرے میں اور ہاتھوں میں فیہ اس تیمم میں بالسنت المشہورۃ سنت مشہورہ کی وجہ سے. وہی ہے قول علیہ السلام وہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے لعمار حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے یکفی کا ضربتان تیرے لیے دو ضربیں کافی ہیں ضربۃ للوجہ و ضربۃ للذراعین ایک ضرب چہرے کے لیے دوسرا ہاتھوں کے لیے. وزیادۃ بمثلہ جائز اور اس جیسے روایت سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے. وعلا للالزام اور اعلیٰ آتی ہے الزام کے لیے ایک پر دوسری چیز کو لازم کرنے کے لیے. فقولہ لہ علیہ الف درہم تو اس کا قول لہ علیہ الف درہم یکون دینا یہ دین ہوگی الا ان یتصل بها الودیعۃ مگر ہے کہ جب اس کے ساتھ ودیعت کا لفظ متصل ہو جائے. شارح کہتے ہیں لأن حقیقت علا کی حقیقت فی اللغت لغت میں الاستعلاء وہ استعلاء ہے والاستعلاء قد یکون حقیقتا یہ استعلاء کبھی حقیقتاً ہوگی نحو زید علی السطح وقد یکون حکماً کبھی حکماً ہوگی بأن یلزم علی ذمتہ اس طور پر کہ اس کے ذمے میں لازم ہو جائے مثل جیسے کہ لہو علیہ الف درہم میں ہے فکأنہ یعلوہ و یرکبہ گویا کہ 1000 اس کے اوپر ہو گئے اور اس کے اوپر چڑھ گئے سوار ہو گئے فیجب علیہ اس لیے اس پر 1000 واجب ہوں گے. فإن یصل بها لفظ الودیعۃ اگر وہ اس کے ساتھ ودیعت کے لفظ کو ملا دے بأن یقول اس طور پر کہ کہتا ہے لہو علیہ الف ودیعۃ لم تخرج عن معنی الالزام تو یہ الزام کے معنی سے خارج نہ ہوں گے ولکن یجب علیہ حفظہ لا اداؤہ لیکن اس پر اس کی حفاظت کرنا لازم ہوگی نہ کہ ادائیگی. فإن دخلت فی المعاوضات المحضۃ پس اگر یہ اعلیٰ کا لفظ یہ معاوضات محضہ میں داخل ہو کانت بمعنی البائی تو یہ با کے معنی میں ہوگی بأن یقول اس طور پر کہتا ہے مثلا مثال کے طور پر بعت هذا او آجرت هذا او نکحتها على 1000 درہم فکان بمعنی ب1000 درہم تو یہ معنی میں 1000 درہم ب1000 درہم کے معنی میں ہوگی مجازاً لأن الباء للالصاق اس لیے کہ با الصاق کے لیے آتی ہے مناسبت بیان کر رہے ہیں وعلا للالزام اور علا لازم کرنے کے لیے فالالصاق يناسب اللزوم اس لیے الصاق ہی لزوم کے مناسب ہوگی. والمراد من المعاوضات اور معاوضات سے مراد وہ ہے ما یکون العوض فیہ اصلیا کہ جس میں عوض اصلی ہو ولا ينفك قط اور اس سے کبھی جدا نہ ہو عن العوض عوض سے وہ معاوضہ کبھی اس عوض سے جدا نہ ہو. فیحمل علی ان المسمى عوضه تو اس کلام کو محمول کیا جائے گا اس بات پر کہ جو مسمى ہے وہ اس کا عوض ہے. وَكَذَا إِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي الطَّلَاقِ عِنْدَهُمَا ایسے ہی ہے کہ جب لفظ علا کو استعمال کیا جائے صاحبین کے ہاں طلاق میں بِأَن تَقُولَ الْمَرْأَةُ اس طور پر کہ عورت کہتی ہے لِزَوْجِهَا اپنے شوہر سے طَلِّقْنِي ثَلَاثًا عَلَى 1000 درہم فعندهما صاحبین کے ہاں ہوا بمعنی ب1000 درہم یہ ب1000 درہم کے معنی میں ہے کما کان فی البیع والاجارۃ جیسے کہ بیع و اجارے میں علی با کے معنی میں ہوتی ہے. لأن الطلاق اذا دخلہ عوض اس لیے کہ طلاق پر جب عوض داخل ہو جائے
صار فی معنی المعاوضات، تو یہ معاوضات محضہ کے معنی میں ہو جاتی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْأَصْلِ مِنْهَا، اگرچہ یہ اصل میں معاوضات میں سے نہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَاحِدَةً، پس اگر شوہر اس کو ایک طلاق دے دے، يَجِبُ ثُلُثُ الْأَلْفِ، تو 1000 کا ثلث واجب ہو جائے گا عورت پر۔ لِأَنَّ أَجْزَاءَ الْعِوَضِ تَنْقَسِمُ عَلَى أَجْزَاءِ الْمُعَوَّضِ، اس لیے کہ عوض کے اجزاء یہ معوض کے اجزاء پر منقسم ہوتے ہیں۔ وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ للشرط، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ شرط کے لیے، فی هذا المثال، اس مثال میں، لأن الطلاق لم يكن من المعاوضات فی الاصل، اس لیے کہ طلاق اصل میں معاوضات محضہ میں سے نہیں تھی۔ وانما العوض فیہ عارض، البتہ اس میں جو عوض ہے یہ عارضی ہے، فلم یلحق بها، اس لیے اس کو معاوضات محضہ کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ فکأنها قالت، گویا کہ عورت نے کہا، علی شرط 1000 درہم، وکلمۃ علی تستعمل بمعنی الشرط، اور یہ علی کا کلمہ یہ شرط کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، یہ عورتیں آپ کے ہاتھ بیعت کرے گی اس شرط پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ لأن، مناسبت بیان کر رہے ہیں، لأن الجزاء لازم للشرط، اس لیے کہ جزا شرط کے لیے لازم ہوتی ہے۔ فیکون اقرب الی معنی الحقیقت من معنی الباء، اس لیے یہ شرط والا معنی یہ با کے معنی سے حقیقت کے زیادہ قریب ہوگی۔ فإن طلقها واحدة، پس اگر شوہر اس کو ایک طلاق دے دے، لا یجب شیء، تو عورت پر کچھ بھی واجب نہ ہوگا۔ لأن اجزاء الشرط لا تنقسم على اجزاء المشروط، اس لیے کہ شرط کے اجزاء یہ مشروط کے اجزاء پر منقسم نہیں ہوتے۔ ہاکذا قالوا، فقہا نے ایسا ہی فرمایا۔ جاؤ بھائی جی، 25 منٹ رہتے ہیں۔